إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. گزشتہ جمعہ تلقین میت کے عنوان پر گفتگو ہوئی تھی کہ مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے. آج سے میت کے حکام کے عنوان پر گفتگو شروع ہو رہی ہے. سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ آپ بھائی اور بہنیں ذہن نشین کر لیں کہ جس وقت روح جسم سے نکل جاتی ہے تو دنیا کی زندگی ختم ہو گئی. دنیا کا مرحلہ مکمل ہو گیا. آخرت کا مرحلہ شروع ہو چکا. آخرت کے مرحلے کے دو حصے ہیں. پہلے حصے کو آپ عالم قبر کہیں یا عالم برزخ کہیں. روح کے نکل جانے کے بعد اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کا جو مرحلہ ہے یہ مرحلہ عالم قبر ہے یا عالم برزخ ہے. یہ ایک وقتی مرحلہ ہے، وقتی. اس کے بعد آخرت کا آخری اور دوسرا مرحلہ جو کہ دائمی ہے، ہمیشہ کا ہے. اس پہلے مرحلے سے گفتگو کرنے سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آخرت کے دونوں مراحل آسان کر دیں. روح نکل گئی، دنیا کا معاملہ ختم ہو گیا، آخرت کا معاملہ شروع ہو چکا. مرنے والا چاہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چار پائی پہ پڑا ہے
چاہے وہ ہمارے کندھوں پر آئے، چاہے اس کو ہم نہلا رہے ہوں، چاہے اس کو ہم کفن پہنا رہے ہوں، چاہے اس کی ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں، چاہے اس کو ہم قبر میں اتار رہے ہوں، یہ سب مراحل جو ہیں یہ آخرت کے مراحل ہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو بالقول الثابت، ایسے کلمہ کے ساتھ، ایسے قول کے ساتھ جس میں استقامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دیتا ہے، ثابت قدمی دیتا ہے، کس کو؟ ایمان والے کو۔ دنیا میں بھی اس سے ایسی بات نہیں ہوتی جس سے وہ گمراہ ہو جائے، بے دین ہو جائے، بے راہ روی کا شکار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو ثابت قدمی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو ثابت قدمی دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے، نزلت فی عذاب القبر، لوگوں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میرے اوپر اتاری ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میرے اوپر اتاری ہے، کس کے بارے؟ عذاب قبر کے بارے، جبکہ لفظ عذاب قبر کا نہیں، آخرت کا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرمایا کہ نزلت فی عذاب القبر، عذاب قبر کے بارے اللہ نے یہ آیت محمد پہ نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ قبر کا جو معاملہ ہے یہ آخرت کا معاملہ ہے، قبر کا معاملہ آخرت کا معاملہ ہے، اور یہی عقیدہ صحابہ کرام کا تھا، صحابیات کا تھا۔ سنن نسائی میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک بیوی تھی جو ان کے کھیت میں رہتی تھی۔ ان کا کھیت مدینہ سے بہت دور تھا، بڑے فاصلے پر تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے، عبداللہ بن عمر کی بیوی نے انہیں خط لکھا، غلام کے ذریعے گھوڑے پر بٹھا کر وہ خط عبداللہ کو پہنچایا گیا۔ اس خط میں کیا لکھا؟ عبداللہ میں بیمار ہو گئی ہوں، میں بیمار ہو گئی ہوں، اور ایسا لگتا ہے آج میری دنیا کا آخری دن ہے اور آخرت کا پہلا دن ہے۔ آپ غور کریں اس جملے پر، خط میں کیا لکھا؟ میں سخت بیمار ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے آج میری دنیا کا آخری دن ہے اور آخرت کا پہلا دن ہے۔ مانا میں آج فوت ہونے والی ہوں، اور فوت ہو گئی تو میری آخرت کا پہلا دن شروع ہو جائے گا۔ تو یہ عالم برزخ جو ہے یہ آخرت کا ایک مرحلہ ہے۔ روح نکل گئی، آخرت کا معاملہ شروع ہو چکا، چاہے روح جس کی بھی نکلے۔ اب اس کا تعلق دنیا والوں کے ساتھ، دنیا والوں کو اس کے تعلقات کس طرح کا ہے؟ اس پر تھوڑا سا غور کریں۔
قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اب اس کے اور دنیا والوں کے درمیان ایک برزخ آ گئی، ایک رکاوٹ آ گئی۔ برزخ یہ امر ربی ہے، یہ کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے کہ برزخ نظر آ جائے۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں برزخ کا ذکر کیا ہے کئی مقامات پر۔ اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں کا ذکر کیا ہے، مرج البحرین یلتقیان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو ایسے دریاؤں کا ذکر کیا ہے، ان دو میں سے ایک کا پانی میٹھا ہے اور ایک کا نمکین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دریاؤں کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج۔ ایک کا پانی میٹھا ہے اور ایک کا پانی نمکین ہے، کڑوا ہے۔ یلتقیان، ایک جگہ ایسی ہے اللہ فرماتا ہے جہاں یہ دونوں دریا آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ یلتقیان، ٹکرا جاتے ہیں۔ ایک دریا جا رہا ہے، ایک وہاں سے آ رہا ہے، ایک جگہ پر دونوں گر رہے ہیں۔ ایک جگہ ایسی بھی ہے کہ جہاں اس دریا کا پانی بھی آ کر گرتا ہے، اس کا بھی گرتا ہے۔ گرنے کے بعد اس دریا کا پانی پھر اس دریا کے پانی کو بیچ میں سے کراس کر کے چلا جاتا ہے۔ اس دریا کا پانی بھی اس دریا کے اندر جانے کے بعد اس کو کراس کر کے چلا جاتا ہے۔ لا یبغیان، اللہ فرماتا ہے چونکہ ہم نے ان دونوں دریاؤں کے درمیان میں برزخ رکھ دی ہے۔ کیا رکھ دیے؟ برزخ رکھ دیے۔ اس میٹھے دریا کا پانی کا ایک قطرہ بھی دوسرے دریا میں نہیں ملتا، اس کا ایک قطرہ اس میں نہیں ملتا۔ کیوں؟ وہ بینہما برزخ لا یبغیان، اس لیے کہ ہم نے برزخ رکھ دی ہے۔ تو برزخ عقل نہیں مانتی بھئی ایک جگہ پر دو دریا گرے اور ایک دوسرے کو کراس کر کے جائے، اس کا ایک قطرہ اس میں نہ ملے، اس کا ایک قطرہ نہ ملے، کیسے؟ کیوں؟ میں کہ وہ بینہما برزخ لا یبغیان۔ تو برزخ امر ربی ہے، نظر آنے والی چیز نہیں ہے، عقل نہیں مانتی۔ دونوں گر گئے، اب تو مکس ہو جانا چاہیے پانی کو، لیکن مکس نہیں ہوتے، ایک قطرہ بھی شامل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ برزخ ہے۔ اسی طرح واپس آئیے، ایک شخص کی اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی، فرشتوں نے روح نکال لی، یضربون وجوہہم وایدیہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مرنے والا کافر ہوتا ہے، مرنے والا کافر ہوتا ہے تو فرشتے روح بھی قبض کرتے ہیں، اس کے چہرے پر، اس کی پیٹھ پر، اس کے جسم پر مارتے بھی ہیں، ضربے لگاتے ہیں۔ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ کیوں؟ برزخ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر وہ مرنے والا بے دین ہوتا ہے تو اس کی چارپائی کو جب اٹھاتے ہیں دفنانے کے لیے، چارپائی کو اٹھا رہے ہیں، ہماری نگاہ میں تو وہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کا برزخ کا معاملہ شروع ہو چکا، آخر کا معاملہ شروع ہو چکا۔ تو قرآن کریم کی اس تفسیر میں کائنات کے امام محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میت چار پئی پہ ہے لیکن کہتی ہے الی این تذهبون بی، الی این تذهبون بی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ آخر کا مرحلہ، چونکہ جب روح قبض ہوتی ہے اسے اطلاع مل جاتی ہے کہ میرا آخر کا معاملہ اچھا ہے یا برا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ اب اگر برا ہے، بے دین ہے، کافر ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ الی این تذهبون بی، الی این تذهبون بی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ لیکن ہم نے نہ یہ جملے سنے نہ ہونٹوں کی حرکتیں کی، ہمیں پتہ نہیں کیوں ہم نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ، اب آپ برزخ کو سمجھیں۔ اور اگر دیندار ہوتا ہے